جب کسان پہ زمین تنگ کریں گے تو کسان ہمارے لیے خوراک نہیں اگائے گا. ابھی جو سب سے بڑا ایشو جو یہاں کریٹ ہوا, کس وجہ سے کریٹ ہوا, ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے وفاقی وزیر ہیں فخر امام صاحب, ان کی چھوٹی سی پریس بریفنگ جو دے رہے تھے, صحافیوں سے بات کر رہے تھے, وہ ذرا سنیں, اس کے بعد میں آپ کو جوائن کروں. گندم کا ہمارا اس سال شاید ہم ٹارگٹ اس طریقے سے نہ کر سکے پورا, ہم امپورٹ فوری الاؤ کر دیں گے. گندم کا بحران آ سکتا ہے. گندم کا بحران کا مطلب یہ ہے کہ آٹے کا بحران. اگر آٹے کا بحران آیا تو اس پاکستان, اس ملک میں لوگ آٹا کہاں سے خریدیں گے؟ پہلے تو تھا نا آٹا مہنگا ہو گیا, اب اگر مہنگا بھی نہ ہوا, کم ہو گیا, تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا فورسی یعنی کہ اس کو دیکھا پہلے اور پریڈکٹ کیا گیا. اپیل ایک اخبار میں چھپی, میرے ہاتھ میں ہے وہ اخبار, یہ اپیل چھاپی گئی. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں عاصم رضا احمد صاحب جنہوں نے چھاپی, جو چیئرمین ہیں پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے تھے اس وقت 1 سال پہلے, اور ابھی یہ گروپ لیڈر ہیں. آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم سر. اور ہمارے ساتھ طاہر انیف ملک صاحب بھی ہیں جو چیئرمین ہیں پنجاب فلور مل ایسوسی ایشن کے, ان کا پنجاب سر. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ یہ آپ نے پروڈکٹ کر دیا, اور یہ اس وقت پروڈکٹ کیا جب ڈی اے پی کی قیمت بڑھ رہی تھی, اور ڈی اے پی جو سا تھا اس وقت آپ نے کہا 2000 روپے بڑھی ہے, اور یہ 6600 اور 6500 فروخت ہو رہی ہے. لیکن ابھی آپ کو پتا ہے یہ جو پیچھے کتنے کی بکی ہے, یہ 10,000 روپے تک بکی ہے, اور سرکاری قیمت 8200 روپیہ تھی. یہ کیسے آپ نے ایک دم پریڈکٹ کر دیا؟ دیکھیں, چونکہ ہمارا فیلڈ کے ساتھ ہر ٹائم رابطہ ہوتا ہے اور کسانوں سے فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے, اور جو مشکلات پانی کی ہو, موسمی ہو, یا کھاد وغیرہ, یا جس چیز کی بجلی کے حوالے سے, تو وہ ڈسکشن میں چیزیں ہوتی ہیں جی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ آنے والے ٹائم میں ہمیں اس بحران سے گزرنا پڑے گا اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا. اچھا, تدارک تو نہیں ہوا؟ دیکھیں, ہمارا تو تھا کام کہ ہم حکومت کو باور کرائیں کہ اس چیز کی طرف آپ غور کریں کہ یہ آج یہ پوزیشن ہے اور آنے والے ٹائم میں اس سے ورسٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ اسی طرح ہوا. ہم نے اگست میں یہ اشتہار دیا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ نومبر میں یا دسمبر میں یا اکتوبر میں کیا صورتحال تھی. بلکہ دسمبر میں ناظرین ہم نے یہ جگہ جا کے دیکھا. آپ ذرا سنیں کہ جب میں نے سوال اٹھایا کہ ڈی اے پی کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو وزیر زراعت ہمارے ہیں حسین جہانیہ گردیزی, انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. گردیزی صاحب, یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں خوش قسمت, جہاں سے میں آ رہا ہوں, میں کسانوں سے بات کی ہے, میں نے تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ میں بھی فصل اگا سکوں, دیکھ سکوں. مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ یہ خوش قسمتی نہیں ہے. 8,000 روپے کی بوری, اور آپ کے کارڈ کے اوپر وہ 7,000 میں ملے, 1,000 روپے لیس ہو, تو بڑا مشکل ہے. جو 6 مہینے پہلے 4,000 کی تھی, یا اس سے کچھ بھی 1 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ 2,500 یا 3,000 کی تھی, تو بڑا مشکل ہے. یہ سال پہلے تو ڈی اے پی آتی ہے امپورٹ ہو. جی ٹھیک ہے. 1 سال پہلے 1 ٹن ڈی اے پی جو ہے وہ $350 کی تھی. ہاں. اور آج وہ $950 پہ پہنچی. تو ہم ریلیف کیا دے سکیں گے کسان کو؟ لیکن آپ کو ایسا لگتا نہیں اس سے کسان ڈی اے پی اگر نہیں ڈالے گا تو اس کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی گندم کی, اور ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ڈی اے پی اگر نہیں ڈالے گا تو اس سے گروتھ پہ ایفیکٹ آئے گا. جی ٹھیک ہے. ہم نے یہ دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ وہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فقدان ہونے والا ہے, یہ گندم کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. کھاد کو لے کے انہوں نے یہ بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بحران آیا تو پنجاب میں کیا صورت ہے؟ بحران آنا تو نہیں چاہیے کیونکہ فصل تو کافی بیجی ہوئی ہے اس وقت, بجائی جو ہے بہت, لیکن ڈی اے پی کی وجہ سے پروٹیکشن ہے وزیر صاحب کی کہ جی کم ہو سکتی ہے. پروٹیکشن ہے. ہاں جی, ان کی پروٹیکشن ہے جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے آ کے ٹی وی پہ. پروٹیکشن ہے کہ اس کے لیے ہم باہر سے منگوا لیں. اچھا, پہلے ہی ہم انتظامات کر رہے ہیں اپنے لیے امپورٹ کرنے کے لیے, باہر سے منگوانے کے لیے. گندم منگوائیں گے. انہوں نے کہہ دیا اوپن کہا کہ ہم باہر سے منگوانے کے لیے انتظامات جو ہیں وہ پورے کر لیے ہیں. وقت سے پہلے ہی ہم نے سارے کاغذات ہر چیز کر لی ہے کہ بعد میں ہمیں. آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بحران پیدا ہوگا؟ دیکھیں, اللہ کرے نام ملک میں بحران پیدا ہو. جب بحران پیدا ہوا تو ہمارے لیے تو خرابی ہے نا, بہت زیادہ خرابی ہے. ہمارا غریب ملک ہے, اور ابھی کسان کو ابھی جو ریٹ ملے گا 1,600 روپیہ ملے گا, 1,800 روپیہ؟ نہیں دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نے 2,200 روپے کیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں, پنجاب میں کتنا ہے؟ پنجاب میں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہے, 2,000 کے قریب جائے گا, 2,000 2,050 ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ابھی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, کابینہ کی کمیٹی چل رہی ہے. کمیٹی 2,000 جانا پڑے گا. 2,000 نہیں جائیں گے تو ان کو کسان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا, کسان مر جائے گا. تو جیسے اسے 10,000 کسان احتجاج بھی کر رہا ہے. 10,000 کی اس نے کھاد کی بوری ڈالی ہوئی ہے, اور پانی
بجلی آپ نے مہنگی کر دی ہے, ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, اس نے جو ڈیزل پہ ٹیوب ویل چلتے ہیں وہ کیا کریں گے بیچارے. بالکل ٹھیک ہے. عاصم بھائی, ابھی سچویشن جو سی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے. یہ تو خوراک ہے, یعنی کہ آپ کا تو ڈائریکٹلی تعلق اس سے ہے نا, جب آٹا شارٹ ہوگا تو یا وہ آپ کی ملوں پہ آئیں گے یا آپ کی گاڑیاں اٹھائیں گے یا سارا کچھ ہوگا. تو یہ فورسی آپ کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں بٹ صاحب, اگر بارشیں ان ٹائم نہ ہوتی, جو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی, تو ہمارا خیال تھا کہ اس کھاد کی بحرانی کیفیت کی وجہ سے 25% تک افیکٹ آنا تھا فصل پہ, جو کہ بہت ہیوج کوانٹٹی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ابھی اسٹل اس کے باوجود کہ بارشیں بڑی اچھی ہوئیں اور انہوں نے بڑا, آپ سمجھ لیں کہ ایک بوری کا کردار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. یس, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی 15% کا افیکٹ, 15-16%, 17% کا ہے, جس کی ریفلیکشن ان ٹوٹل کراپ سائز جو آئے گی وہ تقریباً 30-35 لاکھ ٹن. 30-35 لاکھ ٹن 30-35 لاکھ ٹن کا جو فرق پائے گا, جی, جو آپ کا 30-35 لاکھ ٹن کا جو افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن جو بظاہر دیکھا جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے, سر صاحب نے بھی اسی پہ بات کی, بالکل, تو اس کے مطابق آپ کا 35, 36, 40, سم ان بٹوین 30-40 لاکھ ٹن. تو اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے, آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گا, آپ کو منگوانی پڑے گی, آپ کو اس کو رکھنا پڑے گا. اب یہاں پہ جس طرح رشین اور یوکرینین بارڈرز پہ کشیدگی ٹینشن ہوئی ہے, چل رہی ہے, اگر خدا نخواستہ یہ پرولونگ کرتی ہے یا کوئی ایسا جنگی کیفیت بن جاتی ہے, تو اس صورت میں یوکرائن سب چوتھے نمبر پہ ہے دنیا میں ویٹ ایکسپورٹس کے حوالے سے یا پروڈیوس کے حوالے سے, اور ایکسپورٹ میں شاید سب سے آگے نمبر پہ ہو. تو ہماری جتنی بھی گندم آئی ہے وہ وہیں سے آئی ہے, کیونکہ اس کا ریٹ میچ کرتا تھا. عاصم بھائی, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو اس شعبے سے منسلک ہیں, آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ نے گندم کی اس طرح شارٹیج دیکھی ہے کہ ہمیں پاکستان کو, ایک زرعی ملک کو, باہر سے گندم منگوانی پڑے اور ہمارا سارا ساری گند اس کے اوپر زراعت کے اوپر ہے؟ جی, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جس طرح 97 اینڈ بیفور دیٹ ٹائم, ہر سال آپ کے جو امپورٹ کا ڈیفیسٹ جو بجٹ کا ہوتا تھا نا, 2 امپورٹ بلز کے اوپر ہوتا تھا, ایک ویٹ کی امپورٹ اور دوسرا ایڈیبل آئلز کی. ٹھیک ہے, ویٹ کو اوور کم کر لیا گیا, جو پچھلا پیپلز پارٹی کا ٹائم تھا, اس میں گندم کی پرائسز 600 سے 900, 900 سے 1300 تک گیا, 1100, پھر 1200. جو یہ جمپ آیا اس میں ہمارے کاشتکار نے بھرپور فصل لگائی. ٹھیک ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 2010 آنورڈ 2015 تک آپ ایکسپورٹ کرتے رہے. جی ایسے ہی ہے, ہم ایکسپورٹ میں چلے گئے تھے, ہم ایکسپورٹ میں چلے گئے تھے, لیکن اب پھر دوبارہ نیچے آ گئے. اب پھر اچھا, اس ٹائم بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ویٹ پرائسز 400, 350, $400 ہوتی تھی. اچھا, اور آج کے دن بھی کیفیت ایسی ہی ہے کہ اتنی پرائس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی کراپ سائز بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے چھوٹی چھوٹی چیزیں لائک جو اتنے عرصے میں ہم نے ریسرچ پہ کوئی کام نہیں کیا, ہم نے سیڈ ڈیولپ نہیں کیا. سیڈ والا تو ویسے ہی بڑے اس کی شکایتیں ہیں, سیڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن. ٹھیک ہے, ہم نے کام ہی نہیں کیا. ہمارے پاس اگر چائنا سے ریسرچر کر کے آئے ہوئے ہیں لوگ, تو ان کی اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا گیا, کیونکہ ان کو فنڈ ہی نہیں دیا. عاصم بھائی, یہ پالیسی جب آپ تو پرائم منسٹر سے بھی جا کے ملتے ہیں, آپ جا کے میٹنگز بھی کرتے ہیں, آپ یہ پالیسی کے بارے میں نہیں بتاتے ان کو کہ یہ پالیسی بنانے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کو تو آن بورڈ لیں, یا کم از کم ان لوگوں کو لیں جن کی ریسرچ ہے اس کے اوپر؟ بٹ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ جہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پٹس دیں, لیکن آگے سے عمل کرنا تو ان کا اپنا کام ہے. آپ صرف سجیسٹ کر سکتے ہیں, مثلاً اگر ہماری زبانی نہیں, یہ تو آپ نے اخبار میں سجیسٹ کیا, ہم نے تو پھر یہاں پہ اوپن فورم پہ سجیسٹ کر دیا آپ نے پبلکلی کہ بھئی سجیسٹ, جناب آپ کا سجیشن تو نہیں مانا گیا. جی, اگر مانا گیا ہوتا تو آج ایسا صورتحال نہ ہوتی, لیکن اس ٹائم کہا گیا نہیں, ہمیں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات. لیکن اگر تھوڑا سا اس کو دیکھا جاتا, نہیں, مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کسان. ناظرین کسان دوست پالیسیز کی بات کر رہے ہیں. کسان جو ان سے ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ابھی ان کا تھوڑا سا معاملہ سیٹ ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ GT روڈ بند کیا گیا, ٹریفک کافی سارا روکا گیا, بند کیا گیا. اب لاہور میں تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری ٹریفک کا لوڈ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اندرونی اور بیرونی اس کے جو داخلے ہیں وہ اس پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کسان اس طرف نہ آئیں. کسانوں سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ, ملک صاحب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر افضل ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرکزی نائب صدر ہیں کسان بورڈ کے. کسان احتجاج کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کو پہلے ہی پریڈکشن کر دیں کہ 2 تاریخ تک کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے. 2 تاریخ کو اگر حکومت نے مذاکرات نہ ہو سکے حکومت سے تو یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کسان احتجاج کر کسان سڑک پہ کیوں آ گیا؟ فصلوں سے نکل کے, کھیتوں سے نکل کے کسان سڑک پہ کیوں آ گیا؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا, کسان کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کسان یہ کہ کسانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. وہ کیا ہوا؟ جیسے پچھلے سال آپ دیکھیں کہ بمپر کراپ ہوئی ہمارے پاس گندم کی. جی ٹھیک ہے. جو بھی فصلیں ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. جب کسانوں کے پاس ہوتی ہیں اس وقت ریٹ ان کے کم ہوتے ہیں. جو ہی یہ مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں یا کسانوں سے نکل کے آگے چلی جاتی ہیں یہ ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں. بہت عوام کو ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یعنی کہ فارمر فرینڈلی نہیں ہیں ہم. فارمر فرینڈلی نہیں, فارمر فرینڈلی نہیں ہے. اور ایک بجلی کا ٹیرف انہوں نے بڑھا دیا ہے. جی. پھر جو زرعی مشینری ہے, زرعی مداخل ہیں یا زرعی بیج ہیں ان کے اوپر 17% GST ٹیکس گورنمنٹ نے لگا دیا ہے. اور ان کے جو دور دراز علاقے ہیں ٹیلوں کے اوپر پانی نہیں پہنچ رہا صحیح طور پہ. فیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. فیول بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے ان کو گورنمنٹ کو بار بار ہم نے لکھا ہے. ابھی کچھ دن پہلے مجھے یاد ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, کافی سارے کسان. انہوں نے کہا وہ عمران خان سے زیادہ اچھی کسی نے کسان دوست پالیسی ہی نہیں دی. عمران خان کا ویژن کسانوں کے بارے میں ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ٹوٹلی غلط ہوتی ہے. تو ویژن تو پھر نہ ہوا وہ, اگر امپلیمنٹیشن ہی نہ ہوئی تو پھر ویژن کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ لیکن وہ کسانوں کے لیے وہ جو سوچنا چاہ رہے ہیں, جو سوچتے ہیں وہ نیچے تک اس کے گراس روٹ پہ کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یعنی کہ پنجاب میں بھی ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا کسان احتجاج ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہوتا. میری دعا ہے کہ آپ کی مانگیں جو سی جلدی پوری